محبت بے درد سا درد ہے۔ ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا۔ اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ ٹپکی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا جو حجاب میں تھی۔ ہاتھوں پر اس نے باریک کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے۔ چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ خاتون کی نظر ناول کے پنوں پر لفظوں کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا جس کی رنگت گوری اور قد کاٹ متوسط تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سی آنکھوں میں اکثر اور بیشتر لالی رہتی تھی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سی نگاہ ڈالی، جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہاز نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کو بغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا پر اسے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی ساری لائٹس آف کر دی تھیں۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکے کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بے چینی بھی اس نے بھانپ لی تھی۔ بھائی، آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ خاتون نے نفیس آواز کے ساتھ پوچھا تھا۔ خاتون کا لب و لہجہ اور طرز تکلم نہایت عمدہ تھا۔ تھوڑی سی روشنی بھی میری نیند اڑا دیتی ہے۔ لڑکے نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ خاتون کے رخسار پر میٹھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ناول سنبھالا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ میرے خیال میں تو نیند کا تعلق دل کے سکون سے ہے۔ دل مطمئن ہو تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ نوجوان نے بھی خاتون کی طرف بغور دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر سے ہلکا سا تبسم آیا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی۔ خیر، آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پچھلے 6 گھنٹوں کی مسافت کے دوران ان دونوں نے تعارفی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہائے، ہیلو، سلام، دعا، تھینکس اور شکریہ ہی کے ایک دوسرے سے الفاظ کہے تھے۔ خاتون کی گود میں پڑے ہوئے ناول نے ایک دفعہ پھر سے نوجوان کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ آپ بھی اس طرح کے ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سونے کی بجائے سوال پوچھ لیا۔ خاتون اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس طرح کی؟ مطلب میں سمجھی نہیں۔ آپ اب کی بار خاتون کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈائجسٹوں میں قسط وار چھپنے والے ناولز جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت کا ضیاع۔ نوجوان نے 2 ٹوک خود بھی تبصرہ کر دیا۔ آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ہی تھا۔ نوجوان نے ہلکا سا کہکا لگا دیا۔ وہ اور زور سے ہنستا اگر اسے دوسرے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات تھی، وہ دونوں دھیمے سروں میں اپنی بات کر رہے تھے۔ میں نے تو بازلہ کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا، خبردار جو ایسے ناولز پڑھے۔ بازلہ آپ کی شریک حیات ہے؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہن ہے؟ خاتون نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے، ہاں بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا تو ہلکا سا مسکرائی، پھر سے ٹیک لگائی اور اوپر دیکھنے لگی۔ لڑکے نے حجاب کے باوجود اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ آپ میری بات پر مسکرائی کیوں؟ نوجوان نے کچھ خفگی سے پوچھا۔ گہری نظر ہے آپ کی، پردے کے پیچھے والی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ لڑکے کے روکھے لہجے پر خاتون نے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، رشتے جیسی کی بیساکھیوں کے سہارے نہیں چل سکتے۔ بہن صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ میری بہن جیسی ہے۔ وہ خاتون میری ماں جیسی ہے۔
آپ میرے باپ جیسے ہو، تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ کبھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا میں اس خاتون کو اپنی بیوی جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا میں اس مرد کو اپنے شوہر جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے بازلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں ہے۔ جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضدی ہوں، پر آپ کی بات دل کو لگی۔ میں اقرار کرتا ہوں بازلہ میری بہن ہے۔ دونوں کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کا مزہ لوٹا۔ وہ لڑکا اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں۔ آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں؟ بھائی مجھے کہاں آتے ہیں رشتے بنانا؟ خاتون نے اپنی گود پر پڑے ہوئے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو اس کی نظر میں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پہلو میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں وہ ناول رکھ دیا۔ لڑکے نے اس سارے عمل کو بڑے غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پر لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے۔ خاتون نے بغیر تامل کے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی ہے۔ خاتون کی نظریں جھکائے ہی کہہ دیا۔ بازلہ کی بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد آپ جیسی ہی رائے تھی۔ کہنے لگی، بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ نمل حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہیں۔ بازلہ کے پاس اس رائٹر کے سارے ناول موجود ہیں۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے بازلہ کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ چرب زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ نمل حیدر آپ کی بہن بازلہ کی تو پسندیدہ رائٹر ہے، اور آپ کی؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا۔ بزنس مین ہوں، شعر و شاعری اور ادب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ کتابیں پڑھتا ضرور ہوں مگر یہ فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شعر و شاعری کو آپ فضول سمجھتے ہیں؟ یس، ہمارا سارا ادب صرف دو لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے وہ ہجر اور درد کے سہارے چل رہی ہے۔ دوسرے رائٹرز کی ابھی بات نہیں کرتے، آپ نمل حیدر کو ہی لے لیں، سارے کے سارے ناول محبت پر ہی لکھ ڈالیں۔ خاتون غور سے لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نمل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلخی سے جواب دیا۔ خاتون اس کے جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی، آپ کے مقبول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے۔ نمل حیدر کے کیوں خلاف ہو؟ خاتون نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے، لڑکے نے کسی ضدی بچے کی طرح جواب دیا۔ نمل حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ کرداروں کو سوچتی نہیں ہے بلکہ دیکھتی ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے وہ ویسے ہی لکھ دیتی ہے۔ خاتون نے یقین کامل سے کہا۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ نمل حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت بے درد سا درد ہے، وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ امپاسبل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا، عقل سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے، جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں، خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ماں کی ممتا کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بیل بجائی۔ ایئر ہوسٹس آئی، لڑکے نے اس سے پانی منگوایا، وہ پانی لائی، لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کیا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کی نظریں مٹر گشت کر رہی تھیں۔ ماں کی ممتا کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں نمل حیدر کو کیسے جانتی ہیں؟ لڑکے نے شعوری طور پر بات گول کر دی تھی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریریں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں نمل حیدر کو اس کی تحریروں کے توسط سے جانتی ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کی نمل حیدر خود بھی ایک کریکٹر ہی ہے۔ لڑکے نے پھر سے اپنی رائے دے دی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیکورڈ ہے، ٹی وی پر نہیں آتی، کوئی تصویر نہیں ہے اس کی، بازلہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے۔
وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے، خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی، اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہے اپنے ناولوں میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔ محبت محبت مجھے نفرت ہے محبت سے، لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شگفتگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور شائستگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظالم ہو گئی تو یہ کہ جو اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے یہ اس سے اتنے ہی طواف کرواتی ہے اپنے حضور۔ خاتون نے نصیحت کی طرز پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ کچھ پل دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ہم بغیر تعارف کے گھنٹہ بھر سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں مزمل بیگ، ایکسپورٹر ہوں۔ لیدر گوڈز اور ٹریک سوٹ کی فرانس، جرمنی اور UK کے ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں ہیں۔ میں نمل حیدر، رائٹر ہوں، کئی ناول لکھ چکی ہوں۔ نمل نے مزمل کے انداز میں ہی خود کا تعارف کروایا۔ مزمل بیگ حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھنٹہ بھر سے جس خاتون کی مخالفت کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا مطلب مزمل بیگ نے رک کر کہا، دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔ آپ نے کہا تھا کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر کریکٹر ہے۔ میرا ماننا ہے ہر رائٹر پہلے خود ایک کریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے میں بکھرے کرداروں کو جلدی پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے قبیلے ہی سے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے، آپ بھی کریکٹر ہیں۔ آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے۔ آپ محبت اور نفرتوں کی دیواروں کے درمیان خود کو کھوج رہے ہیں۔ جب آپ محبت کی منزل پا لو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی۔ میرے ناول محبت بے درد سا درد ہے کہ کرداروں پر بھی آپ کو اعتراض تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہیں، حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رفت اور رمیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا تھا، صرف ان کے نام تبدیل کیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت ہی تھا۔ نمل حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ مزمل بیگ نے اس کی بات کو پوری توجہ دی۔ نمل حیدر نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا لیڈیز وائلٹ نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مزمل بیگ کو تھما دیا، جو اس نے چپ چاپ ہی تھام لیا۔ نمل حیدر سلیقے سے پھر بول پڑی، میں آپ کو ڈائجسٹوں میں چھپنے والے درجنوں ناولز کے نام بتا سکتی ہوں جن کو پڑھ کر ہزاروں افراد کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے۔ جس تحریر کو پڑھ کر بھٹکے ہوئے راستے پر آ جائیں، اسے وقت کا ضیاع کہنا ناانصافی ہی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر محبت کی وکالت کرتی رہتی ہیں۔ مزمل بھائی، میں کون ہوتی ہوں محبت کی وکالت کرنے والی؟ محبت تو خود ہی وکیل ہے، اور جس کی وکیل خود محبت ہو وہ خود ہی میں خود کفیل ہو جاتا ہے۔ نمل حیدر نے فصاحت سے ساری بات کی تھی۔ اس وقت مزمل کے رخ روشن پر کئی ساری الجھنوں کا بسیرا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس وقت محبت اور نفرت کی درمیانی خلیج پر کھڑا تھا۔ نمل حیدر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور میٹھی آواز میں کہنے لگی، مزمل بھائی، آخری بات، ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو گئے تھے، ایسا کیوں تھا؟ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ آپ کا نجی معاملہ ہے۔ چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ حزین اتفاق ہے آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے۔ ماں اور محبت بھی میم سے ہی ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک فین نے ای میل کے ذریعے پوچھا، نمل آپ ہی محبت کا مطلب تو بتائیں۔ میں چند دن سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا، محبت کا مطلب ہے ماں، اور ماں کا مطلب ہے محبت۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھ لیجیے اور کرسی کی پشت سیدھی کر لیں۔
एयर होस्टेस ने नमल हैदर की हिकमत से बड़ी बातों का सिलसिला तोड़ा था। जहाज़ की लैंडिंग के बाद मुजम्मिल ने नमल हैदर का हैंड कैरी कैबिन से निकालकर उसके हवाले किया था। नमल हैदर ने मशकूर निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुजम्मिल भाई, कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत ख्वाह हूँ। मुजम्मिल बेटा, क्या बात है? जब से आए हो कुछ उलझे उलझे से हो, मुमताज़ बेगम ने हलीमी से पूछा। दादो, कई घंटे की फ़्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं। आप परेशान ना हो, मुजम्मिल ने बात टालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल बारात के साथ भी तुमने जाना है, मुमताज़ बेगम ने लम्हा भर की ताख़ीर के बगैर कहा था। मुजम्मिल ने सुना तो उसने शिकायती नज़रों से अपनी दादी को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मुजम्मिल बेटा, मैं बिल्किस से वादा कर चुकी हूँ कि मुजम्मिल बारात के साथ ज़रूर जाएगा, उस बेचारी का मान रह जाएगा। दादो, आपको ज़्यादा ही मासी बिल्किस पर मेहरबान है, मुजम्मिल ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बिल्किस का तुझ पर बड़ा एहसान है मुजम्मिल बेटा। मुझ पर एहसान? वो क्या? मुजम्मिल ने हैरत और तजस्सुस से कहा। बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, वक्त आने पर, मुमताज़ बेगम ने घायल आवाज़ के साथ कहा। मुजम्मिल के चेहरे पर कई सवाल बिखर गए। मुमताज़ बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बात बदली। तुम बेटी पर मेहरबान हो, मैं उसकी माँ पर। बाज़ला कहाँ है? नज़र नहीं आई। मुजम्मिल ने पूछा। तुम्हारे लिए रशियन सैलेड बनाने गई है, मुमताज़ बेगम ने बताया। दादो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप खाना वहीं भिजवा दिएगा। मुजम्मिल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तुम्हारे रूम में लग चुका होगा, मुमताज़ बेगम ने यकीन के साथ कहा। भाई, अस्सलाम वालेकुम, बाज़ला ने मुजम्मिल को देखते ही कह दिया, जो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। बाज़ला बेडरूम में डस्टिंग कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मुजम्मिल ने संजीदगी से जवाब दिया। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। वो वॉशरूम से निकला तो बाज़ला भी ट्रॉली के साथ कमरे में वार्ड हुई। बाज़ला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। मुजम्मिल शीशे के सामने बालों में ब्रश करने में मसरूफ़ था। भाई, डिनर इज़ रेडी, बाज़ला ने स्टाइल से सेंट्रल टेबल की तरफ इशारा करते हुए इतला दी। भाई, आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रशियन सैलेड बनाया है, मैंने डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सुनते ही मुजम्मिल ने अजीब नज़रों से बाज़ला की तरफ देखा। बाज़ला ने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई और चोर निगाहों से इधर उधर देखने लगी। मुजम्मिल ने सोफे पर बैठने के बाद सबसे पहले रशियन सैलेड ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बाज़ला मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ी थी। भाई, सच कहूँ, मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल, कोई डाइजेस्ट नहीं ख़रीदा। हाँ, वादा खिलाफ़ी ज़रूर की है। कॉलेज में सहेलियों से लेकर ज़रूर पढ़ लेती हूँ। आज आपसे पक्का वादा करती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती कोई नावल नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो नमल आपी का ही क्यों ना हो। नमल का नाम सुनकर मुजम्मिल ने गर्दन उठाकर बाज़ला की तरफ देखा। उसने दिल में सोचा, बाज़ला को नमल हैदर के मुतालिक बताता हूँ। वो अभी सोच ही रहा था, बाज़ला फट से बोल पड़ी। सॉरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हैं, आइंदा नमल आपी का जिक्र भी नहीं करूँगी, आपकी कसम। बाज़ला ने बड़ी मासूमियत से कसम उठाई। मुजम्मिल उसके भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। बाज़ला ने मुजम्मिल की मुस्कुराहट का फ़ायदा उठाया और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई, एक रिक्वेस्ट थी, बाज़ला ने डरते डरते कहा। मुजम्मिल ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और अपने आईब्रो से बोलने का इशारा किया। पुलाव भी खाएं ना, बाज़ला ने बात बदल दी। मुजम्मिल ने जांचती निगाह उस पर डाली और कहने लगा, असल बात बताओ, आप भी बासित भाई की बारात के साथ चले ना। अम्मी ने सारे मेराज के में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ? मुजम्मिल ने सेठ सुनकर अजीब सा मुंह बनाया था। अम्मी ने मेराज के में सब लोगों को आपका नाम सेठ साहब ही बताया है। अगर आप ना गए तो हमारे शरीके में अम्मी की नाक कट जाएगी। बाज़ला, यू नो मैं शादियों में नहीं जाता, मुजम्मिल ने हतमी अंदाज में कहा। भाई, आई नो आप मुझे बहन जैसी समझते हैं ना, प्लीज़ मेरी खातिर ही सही। बाज़ला ने मौदबाना गुजारिश की थी। आपने तय करना है बाज़ला आपकी बहन है या नहीं। जैसी को बीच में से निकाल दो। नमल हैदर के अल्फाज मुजम्मिल के कानों में गूंजे। मुजम्मिल ने चश्मे उल्फत से बाज़ला को देखा, फिर कहने लगा, तुम बहन जैसी नहीं बल्कि तुम मेरी बहन हो। है तो बहुत मुश्किल, फिर भी मैं बारात के साथ ज़रूर जाऊंगा। बाज़ला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थैंक्स मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल गाड़ी पार्क करने के बाद बेजार सा अपनी गाड़ी से उतरा। बारात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी।
دلہن کی سہیلیوں نے باسط کو گلاب کی پتیوں سے سواگت کیا تھا۔ ماں سے بلقیس اپنے بیٹے کی واری واری جا رہی تھی۔ بازلہ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور کبھی مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی جو بارات ہی کے طرف آ رہا تھا۔ ہے تو ڈف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت، اشال نے سرگوشی کے انداز میں ماہم کے کان میں کہا۔ یہ بھی، ہائے اللہ، ماہم نے دھیمے لہجے سے کہا۔ وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اشال کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ بڑا حوصلہ ہے بینش کا جو ایک گونگے بہرے بندے سے شادی کر رہی ہے، شمائل نے ناک چڑھاتے ہوئے ستارہ سے کہا۔ بازلہ نے یہ بات سن لی تھی۔ بارات شادی ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ بازلہ بیرونی دروازے پر مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے جلدی سے شمائل کے کان میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی اشال نے صدا لگائی، ہیلو مزمل بیگ۔ مزمل نے اجنبی نظروں کے ساتھ اشال کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے سوچ کر بولا ہیلو، اور بازلہ کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے زور سے کوہنی اشال کو مارتے ہوئے کہا، یہ تو بولتا ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ یہ گونگا ہے؟ اشال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بازلہ اور مزمل بھی شادی ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ بازلہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں مزمل کو لے جا کر بولی، بھائی آپ پلیز رخصتی تک باسط بھائی کے ساتھ ہی رہیں، ہمارے رشتہ دار اور یہاں کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں۔ ڈونٹ وری بازلہ۔ مزمل نے شفقت سے بازلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور دولہے کے اسٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر سے ماہم اور اشال اسے دیکھ رہی تھی تو دوسری طرف ہال کے درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے ستارہ اور شمائل اس پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ مزمل جا کر باسط کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے پوچھنا تھا، یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے شمائل سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پھر سوال کیا۔ یہ دولہے کا باس ہے، بہت امیر ہے، میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اسی نے کیا ہے۔ شمائل نے مزمل کو چشمے حسرت سے دیکھتے ہوئے ستارہ کو بتایا۔ دوسری طرف اشال نے سینہ تان کر ماہم کو خبر دی۔ یہ ہمارے ریلیٹیو ہیں۔ ماہم نے شکی مسکراہٹ سے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا، چل جھوٹی، ریلیٹیو اور تمہارا؟ آئی سویر۔ اشال نے یقین دلانے کی کوشش کی، پھر بھی ماہم کے مکھڑے پر بے یقینی ہی تھی۔ کرتا کیا ہے؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابا بتا رہے تھے، بہت بڑا بزنس مین ہے، اشال نے جواب دیا۔ حکیم چچا آ گئے، ماہم نے عجلت میں کہا اور ساتھ ہی برائڈل روم میں گھس گئی۔ اشال نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی۔ اس کے برعکس شمائل اور ستارہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی نہیں۔ حکیم عاقل انصاری کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، وہ دولہے کے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ دلہن کا باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اقارب بھی تھے۔ بازلہ فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ ستارہ اور شمائل سے تھوڑی دور کھڑی تھی، جہاں ایک طرف خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ ننھی سی عمر اور اتنی فکر مندی۔ بازلہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بوڑھا حالت اور واقعات دیکھ رہا ہو۔ نکاح شروع کرو، کفایت حسین دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ اس کا کہنا حکم یا اجازت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزمل نے دولہے باسط کی طرف دیکھ کر اسے اشاروں سے سمجھایا۔ باسط نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ جی بسم اللہ کریں۔ مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ دلہن کے باپ نے یکلخت پوچھا۔ مزمل نے باسط کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کی نظر بازلہ پر پڑی۔ اس نے کھڑے ہو کر بازلہ کو ہاتھ کے اشارے سے اسٹیج کی طرف بلایا۔ بازلہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اسٹیج کی طرف آئی۔ بازلہ پاس آئی تو مزمل بولا، بازلہ یہ پوچھ رہے ہیں حق مہر کتنا ہوگا؟ وہی شرعی۔ بازلہ نے جلدی سے جواب دیا۔ حق مہر شرعی نہیں ہوگا بلکہ 5 لاکھ ہوگا۔ کفایت نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ خالو جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے تو اس وقت جواب دیا تھا وہی شرعی۔ بازلہ نے شکایتی انداز میں کفایت سے کہا۔ اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، کفایت نے سینہ تان کر جواب دیا جیسے اپنا حق مان رہا ہو۔ مزمل کو اس کا انداز اور رویہ پسند نہ آیا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ کفایت کو کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا جیسے ان سے مدد مانگ رہا ہو۔
حق مہر عورت کا حق ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ اسی لیے تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا ہوں۔ کفایت پھر سے جوش میں بولا۔ بازلہ نے بیچارگی سے مزمل کی طرف دیکھا جو پہلے ہی سے بازلہ کو دیکھ رہا تھا۔ باسط سن تو نہیں پا رہا تھا لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے بازلہ سے پوچھا کہ خالو کیا بول رہا ہے؟ بازلہ نے اسے ساری بات سمجھا۔ باسط نے مزمل کو بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اشاروں سے کہا کہ آپ بات کرو۔ حق مہر معجل ہوگا یا غیر معجل؟ مزمل نے کفایت سے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ کفایت نے حیرانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب کے بولنے سے پہلے ہی مزمل پھر بول پڑا۔ معجل مطلب موقع پر ادا کر دینا اور غیر معجل بعد میں ادا کرنا۔ فرض کریں میں 5 لاکھ ابھی ادا کر دیتا ہوں تو وہ آپ کی بیٹی کو ملے گا، آپ کو ہرگز نہیں، اور آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم، حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں۔ حق مہر 40,000 ہوگا معجل۔ مزمل نے کفایت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفایت نے ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کفایت نے حکیم صاحب سے ایک طرف چلنے کی عرض کی جو انہوں نے مان لی۔ چند منٹ حکیم صاحب سے مشاورت کے بعد اس نے کہا، حکیم صاحب آپ نکاح پڑھوا دو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے کہ وہ دلہن کے حوالے کر سکیں۔ حکیم صاحب برائڈل روم کی طرف چلے گئے۔ مبارک ہو کہ بے شمار عجیب و غریب آوازیں ہال میں گونج اٹھی۔ دولہے کو گلے ملنے اور مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں ہی عافیت جانی۔ بازلہ نے مشکون نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا اور عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں بلقیس پہلے ہی سے عورتوں والی سائڈ پر تھی۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن بنش کو نکاح پڑھایا، اسے حق مہر دیا اور برائڈل روم سے نکل آئے۔ مبارک ہو بنش، ماہم نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی، تمہارا ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈف اینڈ ڈم بھی۔ اشال بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ ماہم نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر اشال کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے، نہ وہ کچھ بولے گا نہ ہی سنے گا۔ بنش، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے، دلہا بھائی دکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں، ماہم نے اشال کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط ہیں ہی بہت اچھے، بنش نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اوئے ہوئے، ابھی سے تعریفیں؟ اشال کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا ہے، چند آوازیں بلند ہوئیں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دلہن اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی، اس کی سہیلیوں کے ساتھ اشال بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش روم گئی تھی مگر لوٹی نہ تھی۔ اشال کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، ماہم کا واش روم ہی لمبا ہو گیا ہے۔ ماہم ہال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں۔ نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا، پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائڈ پر جانے کے بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماہم نے دیکھا تو وہ ایک ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی بھائی! بازلہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، بازلہ نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑے والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا۔ بازلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی، حنیف کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا، وہ نکال دے گا۔ مزمل نے بازلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ بازلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ شابش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نماز کے لیے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بازلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔